اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اربعین سید الشہداء سے متعلق جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اربعین کو بے انتہا اہمیت دی ہے۔ جس طرح عاشور کی اہمیت ہے، اسی طرح اربعین کی اہمیت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے روایات میں اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں کہ حتیٰ عاشور کے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات چھوڑ کر کے عزائے سید الشہداء منانا چاہیے۔ اسی طرح سے اربعین کے سلسلے میں بھی ائمہ معصومین علیہم السلام نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اربعین کے سلسلے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے، اسے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، علامات المؤمن خمس، مومن کی نشانیاں 5 ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں جو 5 نشانیوں میں مومن کو اہمیت دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے تو اس کے اندر یہ 5 خصوصیتیں پائی جائیں گی۔ ان 5 خصوصیتوں میں ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں صلاۃ الخمسین۔ در حقیقت یہ اشارہ ہے 51 رکعت نمازوں کی طرف کہ جو 24 گھنٹے میں ایک بندہ مومن پڑھتا ہے۔ واجبی نمازیں 17 رکعت اور اس کے علاوہ اور دوسری نمازیں جو نوافل کی شکل میں، یعنی گویا نافلہ صبح، نافلہ ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب اور نافلہ عشاء، اور اس کے بعد 11 رکعت نماز شب کی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے صلاۃ الخمسین۔ در حقیقت جو ہے وہ 51 رکعت نمازیں ہیں، لیکن اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے صلاۃ الخمسین کے عنوان سے، اس لیے کہ یہ حدیث جو ہے وہ قافیہ بند طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زیارت الاربعین، مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھے گا۔ تیسری نشانی امام فرماتے ہیں تختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں جو مومن ہوگا وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہنے گا۔ لیکن یہ میں گویا سرسری طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا رواج بنی اسرائیل سے شروع ہوا ہے، اور ان لوگوں نے شروع کیا ہے جو انبیاء کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور اپنی مرضی کے مالک ہوتے تھے، جناب موسیٰ کے مخالفین اور گزشتہ اور دوسرے انبیاء کے مخالفین، اور پھر وہی سلسلہ جو ہے اور دوسری قوموں میں آج بھی جاری ہے کہ جو انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک علامت تعفیر الجبین، اور یہ تعفیر الجبین کیا ہے؟ خاک کے اوپر اپنی پیشانی رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں وہ گروہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
کا حامی ہے، وہ گروہ کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے، وہ خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ سجدے جو ہے وہ قالین کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور پتھر کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور چٹائی کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور پلاسٹک کے فرش کے اوپر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک گروہ ہے کہ جو خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ اس حدیث سے ہے کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خاک اور زمین میرے لیے سجدگاہ بنائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس خاک کے سجدے کو رونق عطا کی، اور اس طرح سے رونق عطا کی کہ آپ نے خاک شفا کے اوپر سجدہ شروع کیا، اور معصومین میں سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سنت کو جاری کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ نماز کئی گنا اضافے کے ساتھ، کئی گنا ثواب کے ساتھ جو ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ تحفظ نماز اسی خاک کے اوپر شہید ہونے والے حسین مظلوم کے ذریعے حاصل ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں مومن کی علامتوں میں سے پائی جاتی ہے۔ والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پانچویں علامت مومن کی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تو یہ چیزیں مؤمن کی علامتیں بنائی گئی ہیں۔ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں جو زکوٰۃ کے طور کے اوپر انگوٹھی دی ہے، وہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، اور آپ نے داہنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا تھا سائل کو کہ وہ انگوٹھی اتار کر لے جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو علامات ہیں مومن کی۔ ان میں سے جو خصوصیت سے آج قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھنا مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ زیارت اربعین کیا ہے؟ ایک مخصوص زیارت ہے جو معصوم سے نقل ہوئی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ جو معصوم سے زیارت نقل ہوئی ہے، یہ زیارت جو ہے یہ حقیقت شہادت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستداروں کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی عمل بعینہ ہی انجام دیا۔ وہ خالق کا عمل ہے، یہ مخلوق کا عمل ہے۔ حسین کے سلسلے میں معصوم نے زیارت اربعین میں یہ فرمایا، بذلا مہجتہ فیک، پالنے والے حسین نے تیری راہ میں اپنی جان کی قربانی دی، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالے اور ضلالت کی گمراہیوں سے نکالے، یعنی دونوں طرح کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حسین کی شہادت پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکالنے کے بعد روشنی کی طرف لانے والا کام ہے۔ حسین کی شہادت پوری انسانیت کو جہالت سے دور کرنے کا بہترین نمونہ ہے۔ حسین کی قربانی اور حسین کی شہادت گمراہی سے پوری انسانیت کو دور کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ابھی نہیں، ابھی تو یہ سلسلہ آغاز ہوا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد، جنگ ایران و عراق کے خاتمے کے بعد اچانک ایک ایسی فضا بنی، ایک ایسا ماحول بنا کہ جس کے ذریعے حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ حسین کی وہ قوت جو 1400 برس پہلے فضا میں منتشر تھی، اسی قوت اور طاقت نے، اسی معنویت اور روحانیت نے اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اور عاشور کے دن نہیں، 40 کے دن پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ اور یہ ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا گزشتہ چند برسوں سے، اور یہ ایسا ماحول بنا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ شوق کیسے پیدا ہوا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ عراق میں 40 کی راہ پیمائی کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے سے نہیں تھا۔ بصرے تک کے رہنے والے شیعیان امیر المومنین چہلم کی راہ پیمائی کا آغاز کرتے تھے اور بصرے سے پیدل آتے تھے، اور وہ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ عراق کے مختلف شہروں سے شیعیان امیر المومنین، شیعیان حسین کربلا معلی میں 40 کے دن اکٹھا ہوتے ہیں۔ لیکن اچانک یہ ماحول پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو گیا، اور دنیا کے کونے کونے سے آنے والے افراد 40 حسینی کے دن کربلا معلی میں اکٹھا ہونے لگے۔ اچانک یہ مجمع 1 ملین سے 5 ملین، 10 ملین، 15 ملین، 20 ملین، 30 ملین، 40 ملین تک پہنچ گیا۔ گزشتہ برسوں میں 40 ملین کی تعداد کربلا معلی میں امام حسین علیہ السلام کی 40 کے موقع کے اوپر اکٹھا ہوئی۔ اور یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو تنہا کربلا معلی میں واقع ہوا کہ وہ چھوٹا شہر کہ جس کی آبادی جو ہے وہ نصف ملین بھی نہیں ہے، 4 یا 5 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن اس آبادی، اس کربلا معلی میں 40 ملین افراد کا اکٹھا ہو جانا اور سب کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مستفید ہو جانا، یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز کارنامہ ہے اور معجزہ ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ اور یہ محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پاپیادہ سفر کرتا ہے، جو قدم بھی اٹھاتا ہے، اس کے ہر قدم کے اوپر اسے ایک حج مقبول، ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ کربلا معلی کی طرف 40 کے لیے جانے والوں کا سلسلہ اچانک اتنا تیز ہو گیا اور اتنا طولانی ہو گیا اور اتنا وسیع ہو گیا کہ ان کی طرف یہ نہیں ہوا کہ یہ اس حدیث نے لوگوں کو کھینچا ہے، بلکہ حسین نے لوگوں کو کھینچا ہے۔ یہ اس لالچ میں نہیں جا رہے ہیں کہ انہیں ہر قدم کے اوپر حج کا ثواب ملنے والا ہے، بلکہ اس شوق میں جا رہے ہیں کہ ہم حسین سے قریب ہو رہے ہیں، وہ حسین کے جو ہمیں راہ نجات، ساحل نجات پر پہنچانے والا ہے، وہ حسین جو ہمیں خدا سے وابستہ کرنے والا ہے۔ اور یہ شوق اپنی جگہ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ یہ حسین کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ امام زمانہ کا معجزہ بھی ہے۔ یہ 40 کی راہ پیمائی حسین کے چاہنے والوں کے غمزدہ دلوں کو سوگوار کر رہی ہے اور آنکھوں کو اشکبار کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب ماحول ہے۔ نجف سے لے کر کربلا تک بنایا جانے والا یا بن گیا یہ کوریڈور، یہ عجیب و غریب حیرت انگیز کوریڈور ہے۔ ایسا دالان ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں آدمی پیدل چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی روحانی اور معنوی فضا ہے کہ جس فضا کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی حکومت بھی ہے اور امام زمانہ کی حکومت بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں جہاں جہاں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اب ضروریات کے لیے اپنے جیب میں پیسہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک روٹی خریدنی ہو تو پیسہ دینا ہے،
ایک سامان خریدنا ہو تو پیسہ دینا ہے، ایک غذا خریدنی ہو تو پیسہ، ایک پھل خریدنا ہو تو پیسہ دینا ہے، پیدل چل کے جانا ہے. لیکن دنیا کی کوئی ضرورت جو ہے اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو بغیر پیسے کے ہمیں میسر نہیں. لیکن اس فضا میں، اس ماحول میں آنے والے افراد، نہ انہیں پیسے کی فکر ہے، نہ انہیں مال کی فکر ہے. کوئی دکاندار وہاں نہیں ہے کہ جو اپنا مال بیچنے کے لیے موجود ہو. نہیں، پھل لے کر کے بیٹھنے والے موجود ہیں، کھجوریں لے کر کے بیٹھنے والے موجود ہیں، کھانا پکا کر کے رکھنے والے موجود ہیں، استقبال کرنے والے موجود ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پانی کی بوتلیں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور زائرین 40 کو پانی پلانا چاہتے ہیں. جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ زائرین کے پاؤں دبانے کے لیے تیار ہیں. جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو وہ برش اور پالش لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ زائرین حسین ہو اور مہمان امام زمانہ ہو، ہم تمہارے جوتوں کے اوپر پالش کریں، تمہارے پاؤں دبائے. اس فضا میں کسی طرح کا کوئی سکہ نہیں چلتا. اس فضا میں کسی طرح کا کوئی سکہ نہیں چلتا. بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس چند دنوں میں امام زمانہ کی حکومت ہے جو نجف سے لے کر کے کربلا کے درمیان اپنا جلوہ دکھا رہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ شکوہ کرے مجھے بھوک لگی ہے اور وہاں کھانا دینے والا نہ ہو. جب بھوک لگتی ہے تو وہاں بڑھ کے استقبال کرنے والے موجود ہیں کہ تم حسین کے مہمان ہو، آؤ ہمارے گھر میں آ جاؤ. تم حسین کے مہمان ہو، آؤ ہمارے ہوٹل میں آ جاؤ، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، ہم تمہیں پانی پلائیں گے. اس پیاسے حسین، اس بھوکے حسین کے نام پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہے. اور یہ اعجاز بقیت اللہ العظم ہے کہ اس زمانے میں یہ فضا بن رہی ہے اور یہ ماحول بن رہا ہے تاکہ وہ سوال کرنے والے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو کیسی حکومت ہوگی، جب امام زمانہ آئیں گے تو کیسا ماحول ہوگا. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. 40 کے سفر کے اوپر جاؤ، نجف سے کربلا کا سفر طے کرو، تمہیں ماحول معلوم ہو جائے گا کہ حکومت امام زمانہ کیسی ہوگی. خدا بندہ زائرین 40 کی عبادت کو قبول فرما، ان کی زیارت کو قبول فرما، اور جو اس سفر سے محروم ہیں انہیں توفیق عنایت فرما. خاص طور سے اس وبا کو تمام عالم انسانیت سے دور کر تاکہ حسین کے قدموں کو چومنے کی تمنا رکھنے والے اپنے ملجا اور مراد تک پہنچ سکیں.